والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم خواجہ معین الدین چشتی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، پچھلے چند جمعۃ المبارک سے حضور سید عالم کے اختیارات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور میرے بھائی ظفر اقبال صاحب نے کہا کیونکہ آج 6 رجب ہے اور حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور غریب نواز کا آج عرس کا دن ہے، کہ اس حوالے سے گفتگو، تو یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، لیکن چونکہ ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے اسے سمیٹنا ہے، تو میں ایک بات اختتام پر ان کی عرض کروں گا۔ جیسے میں نے سیدہ پاک کی ولادت اور حضرت صدیق اکبر کی شہادت کے موقع پر بھی ایک بات ان کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے حضور کو کیسا مختار کل بنایا کہ اس نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ فرمایا محبوب یہ جو بیعت کر رہے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تیرے رب کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ آپ کے رب نے پھینکی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ یا اللہ اگر یہی بات ہم کریں تو ہمیں تو مولوی کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، دیکھو یہ نبی کے خدا سے ملا رہے ہیں، تم نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے میرے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا کہ کل کوئی کمینہ یہ نہ کہے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کل کوئی کمینہ یہ نہ کہے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ یہ تم نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، یہ کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ فرمایا خاموش ہو جا، یہ شرک نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ یہی وجہ، توجہ کیجئے گا، کیا ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں؟ توجہ کیجئے گا، تبوک کی جنگ پر نبی پاک تشریف لے گئے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ لشکر آگے تھا، رسول اللہ پیچھے قافلے میں تھے، لشکر آگے آگے جا رہا تھا، حضور پیچھے قافلے میں تھے۔ ایک غلام ہے جس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اس نے جب حضور کو پانی وضو کروایا نا تو وہ چھاگل جو تھی وہ مشق چھوٹی سی تھی، تو اس میں تھوڑا سا پانی بچ گیا، تو حضور نے اس غلام سے فرمایا اس پانی کو بچا کر رکھ لینا، یہ آگے کام آئے گا۔ غلام نے پانی بچا لیا۔ فرماتے ہیں کچھ سفر کے بعد قافلہ حضور کا لشکر کے ساتھ جا ملا، جب قافلہ ملا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں فوج کا وہ حصہ جو رسول اللہ کے ساتھ اس وقت ملا تھا اس میں 30,000 مجاہدین تھے، 15,000 اونٹ تھے، 10,000 مویشی تھے، گھوڑے گائے بھینسے، یہ 55,000 نفوس ہیں، اور پانی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں جسے 55,000 ووٹ مل جائے نا وہ ایم پی اے پہ جیت جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 55,000 نفوس ہیں، 30,000 صحابہ، 15,000 اونٹ ہیں جن پر سواری ہو رہی ہے، 2 بندوں کے حصے میں ایک اونٹ ہے، 10,000 مویشی ہیں، گائے بھینسے کھچر بھیڑ بکریاں۔ فرماتے ہیں عرض کی حضور پانی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کیا دے سکتے ہیں؟
رب نے کائنات میں ایسی چیز ہی نہیں بنائی جو مصطفیٰ دے نہ سکے. 55,000 نفوس ہے، عرض کی پانی نہیں ہے. حضور نے اس غلام کو بلایا اور بلا کر کہا ہم نے تجھے کہا تھا پانی بچا رکھنا، پانی ہے؟ جی یا رسول اللہ. وہ چھوٹا سا مشکیزہ لے آیا جس میں اتنا پانی بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ وضو کر سکتا ہے. فرماتے ہیں جب وہ مشکیزہ لے کر آیا، مسکرا کر رسول اللہ نے اپنا دست مبارک اس مشکیزے کے اندر ڈالا اور جب اپنی انگلیاں کھولی تو حضور کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری. فرماتے حضور نے فرمایا اپنی مشکیں بھرو. 30,000 نے اپنی مشکیں بھری. حضور نے فرمایا اپنے جانوروں کو بلاؤ. 15,000 اونٹوں نے پانی پیا. اب بندے اور اونٹ کے پانی پینے میں کوئی فرق ہے؟ بولے نہیں. آپ یہ سردیوں کا موسم ہے تو ہم پانی بالکل بھی نہیں پی رہے. کئی لوگ ایسے جو بمشکل 1 یا 2 گلاس پیتے پانی نہیں پی رہے. اور گرمیوں میں بندہ جو ہے وہ کئی لیٹر پانی پی جاتا ہے. مگر اونٹ جو ہوتا ہے نا یہ 1 دن کا پانی نہیں پیتا، یہ 7 دن کا پانی اپنے اندر ذخیرہ رکھتا ہے. 15,000 اونٹوں نے پانی پیا، 10,000 مویشیوں نے پانی پیا، 13,000 کی جماعت صحابہ نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا. جنہوں نے غسل کرنا تھا غسل بھی کیا، اپنے مشکیزیں بھر لیے. فرماتے ہیں جب سیر ہو گئے تو حضور نے فرمایا جب تمہاری ضرورت ختم ہو جائے تو ہمیں بتا دینا. کہتے ہیں جب ضرورت ختم ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فرماتے حضور نے دست مبارک چھاگل سے نکالا تو چھاگل میں اتنا ہی پانی تھا جتنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے. حضور کو کیسے اختیارات اللہ نے عطا. یہی حضرت اسی تبوک کی جنگ کا ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے. پانی تو کئی موقعوں پر کم ہوا ہے نا، اور پانی حضور نے بڑھایا. مگر وہ فرماتے ہیں ایک موقع ہے ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں جگہ دیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس طرف تشریف لائیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اسی جنگ کے دوران اناج ختم ہو گیا. 1 لاکھ کا لشکر ہے. جب تبوک پر رسول اللہ گئے تو کتنے صحابہ ساتھ ہیں؟ 1 لاکھ کا لشکر ہے. 1 لاکھ کے لشکر کا اناج ختم ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ اناج نہیں ہے، تو شادان خالی ہو گئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اپنے تھیلے اٹھا لو. فرماتے ہیں صحابہ تھیلے لے آئے. اب تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، یہ جو غزوہ تبوک ہے نا اسے جیش الاسرا کہا جاتا ہے. تنگی تھی، اس میں حضور نے سب سے زیادہ ترغیب اس لشکر کی تیاری کے لیے دی کہ جب حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضرت عمر آدھا سامان لائے، اور حضرت عثمان کی تو سخاوت کی بات ہی کیا ہے. حضرت عثمان نے اتنی سخاوت کی تھی اس جنگ میں کہ حضور نے فرمایا تھا عثمان اس نیکی کے بعد آج کے بعد تو جو مرضی کر تیرے لیے یہی بخشوانے کے لیے نیکی کافی ہے. آج کے بعد تجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. اتنا حضور ان سے راضی ہوئے تھے. ایک صحابی ہے حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. جب حضور نے بار بار ترغیب دی تو وہ ایک یہودی کے پاس، اس نے کہا رات میرے پانی لگاؤ باغ کو تو بدلے میں 2 سیر کھجوریں دوں گا. انہوں نے پانی لگایا، صبح 2 سیر کھجوریں لی، سیر گھر والوں کو دی، سیر حضور کے دربار میں لے آیا. یا رسول اللہ 2 سیر کھجوریں تھی، سیر گھر والوں کو دے آئے ہوں، سیر آپ کی خدمت میں لے آؤں. وہ جتنا سونے چاندی اور مال کا ڈھیر تھا نا حضور نے وہ کھجوریں اس ڈھیر کے اوپر بھی پھیر دی. حضور نے وہ کھجوریں، حضور اس طرح عزت دیتے ہیں. حضور نے مال کی کثرت کو نہیں دیکھا، حضور ایمان کی کثرت کو دیکھا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا ایمان اس وقت تک دنیا میں رہے گا جب تک غریب رہیں گے، جب تک غریب رہیں گے. اس لیے کہ جو قربانی غریب دین کے لیے دیتا ہے وہ امیر نہیں دیتا. یہ مسجد آباد ہے تو غریبوں کی وجہ سے آباد ہیں. امیر تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ غریب ہے جن کی وجہ سے دین آباد ہے. یہ غریب ہی ہے جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے. یہ غریب ہی ہے جو دین کا ڈنکا اٹھاتا ہے. یہ غریب ہی ہے جو دین کا جھنڈا سر بلند کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. انہوں نے 1 سیر کھجور پیش کی، حضور نے اوپر مال کو بکھیر دی، بکھیر کر انہیں عزت دی. قیامت تک
یہ بیان ہوتا رہے گا کہ ان کی کھجور سارے مال کے اوپر تھی، قیامت تک ان کی یہ عزت. مگر جو منافق ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہی منافق ہے، یہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتا. حضرت صدیق اکبر نے جب گھر کا سارا سامان دیا تو منافقوں نے کہا دیکھو یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے مال سارا اٹھا لایا. حضرت واصلہ نے جب سیر کھجوریں دی تو منافقوں نے کہا دیکھو اللہ کو سیر کھجوروں کی کیا ضرورت ہے. تو یہ منافق کبھی بھی راضی نہیں. آپ دین کا کام کریں گے تب بھی راضی نہیں ہوگا، آپ دین کا کام چھوڑ دیں گے تب بھی راضی نہیں ہوگا. توجہ کیجیے گا، یہ اسرت کا زمانہ ہے. حضور جنگ پر تشریف لے گئے، واپس پلٹ رہے ہیں، لاکھ کا لشکر ہے. اب سوچ لیجئے اگر مجاہدین کا عالم یہ ہے کہ ایک سیر دو سیر کھجوریں سیر گھر رکھی ہیں، سیر یہاں لے کر آئے، 778 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے تبوک کا. آپ کے جھنگ سے حیدرآباد سندھ تک کا تقریباً اتنا فاصلہ بنتا ہے، یہ سیون شریف کا بنتا ہے 800 کلومیٹر. ایک سیر کھجوروں میں بندہ گھوڑے یا اونٹ پر کتنے دن لگتے ہیں وہ سفر کرے تو سیر کھجوریں کافی ہیں اس کے لیے. اس کا مطلب ہے وہ صحابہ بھی تھے جن کے پاس ایک مٹھی کھجوروں کی گنی تھی. اس حال میں لشکر چلا، واپسی کا اس کی راشن ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا. حضور نے یہ نہیں کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں تمہارے لیے. قریب کے دیہات دیکھو، بستیاں دیکھو، وہاں سے لے آؤ، جانور ذبح کرو. نہیں، حضور نے فرمایا اپنے توشہ دان لے آؤ. سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے. جس کا عقیدہ ہے کہ میرے گھروں میں بھی جو کچھ ہے وہ حضور کا صدقہ، اسے اونچا بولنا چاہیے. سبحان اللہ. پانی میں جائے نا، پانی تو نہیں کرنے جائے. زندہ باد، زندہ باد. توجہ کیجیے، حضور نے فرمایا توشہ دان لے. توشہ دان لائے گا. اب لاکھ کا لشکر تھا، اگر ایک تھیلا 10 بندوں کے لیے کافی ہو تو کتنے تھیلے بنتے؟ کیونکہ ماسٹر غفور صاحب آپ کو تو حساب کتاب زیادہ آتا ہوگا. کتنے تھیلے؟ 10,000 تھیلے بنتے. 10 نہ صحیح تو 5,000 تھیلے صحیح وہ لا کر جھاڑے گئے. ایک چادر بچھائی گئی، اس پر جھاڑے گئے. کسی میں سے ایک مٹھی آٹا نکلا، کسی میں سے مٹھی جو نکلے، کسی میں سے مٹھی شکر نکلی، کسی میں سے گڑ کی کوئی روڑی نکلی، کسی میں سے کوئی چیز نکلی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا راشن اکٹھا ہوا جتنا ایک بکری چاروں ٹانگیں اکٹھی کر کے بیٹھ جاتی ہے، اتنی ڈھیری لگی. اب ایک بکری چاروں ٹانگیں اکٹھی کر کے بیٹھ جائے تو کتنا کا وزن ہو سکتا ہے؟ 10 سیر، 15 سیر، 20 سیر بولے. اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. وہ 15 یا 20 سیر کی ڈھیری تھی. فرماتے ہیں جب وہ ڈھیری لگی حضور نے مسکرا کر کندھے سے چادر اتاری، چادر ڈھیری پر بچھائی، اپنی انگشت مبارک سے لعاب دہن لگا کر بیچ میں ملایا اور ملا کر کہا صحابہ چادر اٹھانا نہ، چادر کے نیچے سے نکالتے رہنا، اپنے تھیلے وہ بھر لو. سبحان اللہ. کہتے ہیں لوگ ٹوٹ پڑے. انہوں نے وہ چادر کے نیچے سے تھیلے بھر لیے. جب توشہ دان بھر گیا نا تو ان کے پاس جو بڑے برتن تھے وہ برتن اٹھا کر لے آئے. انہوں نے برتن بھر لیے. جب برتن ختم ہو گئے انہوں نے اپنی پگڑیاں کھولی اور پگڑیاں کھول کر اناج کی گانٹھیں گٹھڑیاں باندھ دی. اور جب پگڑیاں ختم ہو گئی تو کندھوں سے چادریں اتار لی، چادروں کی گٹھڑیاں باندھ لی. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب صحابہ کے پاس سارے کپڑے ختم ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے قمیض پکڑے اور اپنے قمیض کے جو دامن تھے جو لٹک رہے تھے انہوں نے وہ دامن وہاں سے پھاڑے، آگے اور پیچھے سے پھاڑ کر انہوں نے اس اناج کی گٹھڑیاں باندھنا شروع کی. تو کسی نے کہا پریشان کی ہے تو جب حضور موجود ہے اور ختم ہوا تو مل جائے گا. کہا بات پریشانی کی نہیں ہے، گٹھڑیاں اس لیے باندھ رہے کہ یہ مدینے والے کو یاد کر لیں گے. یہ حضور کے اعجاز کا لنگر ہے. کون سی چیز ہے جو رسول اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اسی تبوک کی جنگ میں حضرت علی فرماتے ایک موقع پر پانی ختم ہوا. اب حضور نے اپنا شان کمال یہ بھی ظاہر کی کہ وہاں بلایا. فرمایا جاؤ علی، یہ جو سامنے پہاڑ ہے ان 2 پہاڑوں کے پیچھے ایک عورت ہے، وہ خچر پر سوار ہے، کالے رنگ کا خچر ہے، سرخ رنگ کی اس کی مہار ہے، مہار ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں ڈانٹ لگی ہے، اس نے 2 مشکیزیں لادے ہوئے ہیں، اسے پکڑ کر میری بارگاہ میں لے جاؤ.
पहाड़ के पीछे एक हबशी औरत है, खच्चर स्याह रंग की है, लगाम उसमें सुर्ख रंग की है, और वो टूटी हुई है, गांठ लगी हुई है, 2 मशकीजें ले जा रही है, 2 मशकीजें ले जा रही है। मौला अली फरमाते मैं और मेरे साथ एक साहबी हमने घोड़े दौड़ाए, जब पहाड़ के दामन पीछे पहुंचे तो देखा वही सारी निशानियां मौजूद थी जो हजूर ने बतलाई थी। फरमाने हमने उस औरत से कहा पानी कहां से ला रही है? उसने कहा बहुत दूर से अपने कौम के लिए पानी ले जा रही, और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। हजरत अली ने फरमाया ठीक है हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन चल तुझे अल्लाह के रसूल ने याद किया। कहते हैं जब ये कहा वो औरत लाई गई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसे फरमाया कि हमें पानी की जरूरत है। तो उसने आगे से कहा ये पानी तो मैं बहुत दूर से ला रही हूं, बड़ा लंबा सफर करके तकलीफें उठाकर ला रही हूं, और ये तो मैं अपने बच्चों और अपनी कौम और अपनी बस्ती के लिए जा रही हूं, मैं आपको पानी दूं तो उनके लिए क्या लेकर जाऊं? तो कहते हैं जब उसने ये कहा ना तो नबी पाक ने मुस्कुराकर कहा कि ए खातून, ए अल्लाह की बंदी, अगर ऐसा हो कि हम पानी ले लें और तेरे पानी में कमी भी ना आए तो तुझे एतराज तो कोई नहीं है ना? सुभान अल्लाह, ऊंची होनी चाहिए। हजूर ने फरमाया हम पानी ले भी ले और तेरे पानी में कमी भी ना हो फिर तो एतराज नहीं है। उसने कहा ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप पानी ले और पानी में कमी ना हो? मुस्कुराकर हजूर ने फरमाया इस बात को छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, अगर इस तरह से आप पानी लेना चाहते हो तो इजाजत है। हजरत अली फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि दोनों मशकों का मुंह खोल कर ला गया। कहते हैं दोनों मशकों का मुंह खोल कर ला गया। हजूर ने चिल्लू पानी का भरा, अपने दहन मुबारक में डाला और पानी को मुंह मुबारक में घुमाकर कुल्ली करके हजूर ने दोनों मशकों के अंदर मुंह डाला, दोनों मशकों के अंदर में पानी देगा और उड़ेल कर कहा है जमात सहाबा अपनी मशकें ले आओ और इन मशकों से पानी भरने शुरू कर दो। हजरत अली फरमाते 1 लाख का लश्कर था जिसने अपनी मशकें भरी। जब मशकें भर गई तो हजूर ने फरमाया इसकी मशकों के मुंह बंद करो। जब उसकी मशकों के मुंह बंद किए तो मुस्कुरा कर कहा देख ले तेरा पानी उतना ही मौजूद है, इसमें से एक कतरा भी कम नहीं। उसने कहा ठीक है मैंने आपकी शान देख ली है, मगर अब ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ फिर पानी लेकर। हजूर ने उसे कलमा पढ़ा, उस औरत ने वो मशकें रखी ऊंट उसी खच्चर पर और एड़ लगाई और अपनी आबादी में पहुंची, और जाकर जब हजूर की शान को बयान किया तो पूरी की पूरी कौम कलमा पढ़ने के लिए सरकार की बारगाह में हाजिर हो। क्या नहीं दे सकते? अल्लाह ने उनके हाथ को अपना हाथ कहा और इसलिए कहा कि कायनात की सारी इज्जतें हजूर के हाथ में, कायनात की सारी नेमतें हजूर के हाथ। तवज्जो कीजिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब मक्का फतह हुआ ना तो 360 बुत जो थे ना वो काबे में गड़े हुए थे, खड़े नहीं थे, गड़े हुए थे। जितना बुत जमीन के बाहर था उतना ही बुत जमीन के अंदर था। लोहे के बुत, पत्थरों के बुत, और वो कुदाल से भी नहीं निकलते थे। कुदाल लेकर भी उनको खोदा जाता तो पथरीली जमीन थी ना, पत्थर तोड़ना आसान काम तो नहीं होता। पथरीली जमीन में वो जितना बुत बाहर होता था उतना अंदर होता था। सहाबा कराम फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह ने ये मंजर देखा ना तो फरमाते हैं मुस्कुराकर रसूलुल्लाह अपनी जगह से उठे। हजूर के हाथ में छड़ी मुबारक थी, हजूर जिस बुत की तरफ छड़ी का इशारा करते थे वो मुंह के बल हजूर के कदमों में गिर जाता था, वो मुंह के बल हजूर के कदमों में गिर जाता था। सहाबा ने ये मंजर देखा तो कुछ लोगों ने कहा ये लगता है कि जैसे ये बुत हजूर की छड़ी की अताअत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजूर ने आम माफी का ऐलान कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डर के मारे कलमा पड़ा, अंदर से वो काफिर थे लेकिन माफी आम थी। अब वो यहां अपना वक्त गुजारना चाहते थे, उन्होंने ऊपर से कलमा पढ़ लिया। उनमें एक शख्स है जिसका नाम फजाला बिन उमर है। जब ये आम माफी हो गई तो हजूर ने काबे का तवाफ शुरू किया। इस फजाला बिन उमर ने क्या किया, इसने तलवार छुपाई, तलवार छुपाकर ये भी तवाफ में हजूर के साथ हो गया। और नीयत क्या थी कि जैसे ही मौका पाऊंगा हजूर को कत्ल कर दूंगा, तलवार का वार करके कत्ल कर दूंगा। ये तवाफ करते करते ना हुजूर के करीब आया, ये तवाफ करते करते हुजूर के करीब आया। जब हुजूर के करीब आया ना तो हुजूर की निगाह इस पर पड़ी तो हुजूर ने फरमाया तू फजाला है, तुम फजाला हो? कहते हैं जी। फरमाया 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 तुम फजाला हो? कहते हैं जी। फरमा
اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں، میں فضالہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، یہ جو نہیں بول رہے نا، حضور کو پتا ہے یہ بھی دل میں کیا سوچ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ اب دل میں اس کے کیا تھا؟ موقع ملے گا تو تلوار کا وار کروں گا، یہ تھا۔ جب حضور نے فرمایا نا دل میں کیا سوچ رہا ہے، تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کا ذکر، بولے نہیں آپ حضرات، اللہ کا ذکر، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب یہ کہا نا، اب لفظ حدیث کے یہ ہے، یہ سن کر نا حضور مسکرا دیے۔ سبحان اللہ، حضور کے مسکرانے پر بھی بولو سبحان اللہ۔ یہ سن کر نے حضور مسکرا دیے، اور مسکرا کر حضور نے اپنا ہاتھ فضالہ کے سینے پر مارا اور مار کر کہا فضالہ اللہ سے توبہ کر اور ڈر اللہ سے۔ سبحان اللہ، ہاتھ مارا اور فرمایا توبہ کر اللہ سے ڈر۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں جب سینے پر ہاتھ لگا نا تلوار نکل گئی۔ فرماتے ہیں جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا حضور سے اتنی دشمنی تھی کہ حضور کا نام ہر نام سے برا لگتا تھا، حضور کا چہرہ ہر چہرے سے برا لگتا تھا، حضور کا شہر ہر شہر سے برا لگتا تھا۔ لیکن جب حضور نے ہاتھ مارا تو پھر عالم یہ تھا کہ حضور کا نام ہر نام سے پیارا ہے، حضور کی صورت ہر صورت سے پیاری ہے، اور حضور کا چہرہ انور ہر چہرے سے پیارا ہے، حضور کا شہر ہر شہر سے پیارا ہے۔ ارے کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کے اختیار میں نہیں؟ وہ ہاتھ مارے تو دلوں کو ایمان کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ مدینہ شریف میں اذان کون دیتے تھے؟ آواز نہیں ہے آپ کی؟ جب مکہ فتح ہوا تو کعبے پر پہلی اذان کس نے دی؟ نام اونچا لینا چاہیے آپ کو ان کا۔ یہ وہ نام ہے جو کئی سال رسول اللہ کی زبان پر آیا۔ تو کون اذان دیتے تھے؟ جب مکہ فتح ہوا حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے، جب اذان دینے کے لیے چھت پر چڑھے تو پریشان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کس چیز نے پریشان کیا؟ عرض کی میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، اب کعبے کے اوپر ہوں منہ کدھر کروں؟ مسکرا کر حضور نے کہا اے بلال جب مدینے میں تھا تو کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، آج کعبے کی چھت پر ہے تو رخ پھر کعبے کی طرف کر لے۔ فرمایا رخ مجھ محمد کی طرف کر لے۔ یہ انہوں نے اذان دی۔ باہر گلی میں کچھ بچے کھیل رہے، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ عنہ، ان کی قبر مبارک کا مجھے پتا ہے کہ جنت المالا میں، اور میں جب بھی عمرے پر جاتا ہوں مکے میں جب حاضر ہوتا ہوں تو ان کی قبر پر ضرور حاضری دے۔ یہ بچپن تھا، حضرت بلال نے اذان پڑھی نا تو وہ جب لفظ کانوں میں سنے تو نقل اتارنے لگ گئے۔ کیا کرنے لگے؟ آواز بڑی پیاری تھی، جب نقل اتار رہے تھے وہ آواز حضور کے کانوں میں پڑی۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی تو آوازیں نصیب والی ہیں نا جنہیں مصطفیٰ سن لیتے، اور آپ سارے خوش نصیب ہیں جب آپ حضور پر درود پڑھتے ہیں نا تو ہمارا عقیدہ حضور خود ہماری آوازیں سنتے ہیں، ہمارا درود سنتے ہیں۔ آواز پیاری تھی، جب اذان کی نقل اتاری حضور کے گوش مبارک میں گئی، مسکرا کر حضور نے کہا اسے پکڑ لاؤ۔ اب صحابہ گئے پکڑ لائے، جب پکڑ لائے تو حضور نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہا تھا تو نقل کیوں کر رہا تھا؟ کہا یہ لفظ اچھے لگے۔ فرمایا اب پھر سے پڑھ۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب ڈر گئے، گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ میں اور بھی زیادہ خوبصورت کر کے پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھا نا تو جب وہ پڑھ رہے تھے نا اذان کے الفاظ تو حضور سینے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، حضور سینے پر ہاتھ پھیر رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اذان بعد میں ختم ہو رہی تھی اور ایمان کی شمع پہلے کلیجے میں رہتا ہے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی قدموں میں گرے، عرض کی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کی۔ یہ جو ہمارے مخالفین امیدوار ہیں اور ان کا عقیدہ یہی ہے نا کہ حضور ہم جیسے ہیں، تو میں کہتا ہوں مسلمان کرنا تو دور کی بات ہے، یہ کسی بندے کے سینے پر ہاتھ پھیر کر بھی نہیں یہ بتلا سکتے یہ شیخوں کو ووٹ دے گا کہ ہمیں ووٹ دے گا۔ تو ایسا اونچا نہ بولنا، توڑے تو پرچہ ہو جا رہا ہے۔ یہ کسی کے سینے پر ہاتھ پھیر کر یہ جان سکتے ہیں کہ یہ اندروں میں سادے نال ہے؟ بولے نہیں آپ پر، مگر وہ حضور ہے، وہ اونچا بولنا چاہیے آپ، وہ حضور ہے۔ ہاتھ پھیرا ایمان روشن ہو۔
आखिरी एक हदीस सुन लें, गुफ्तगू को समेट लेते हैं, वक्त हो गया। सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी आज, मजमा भी तकरीबन आधा है आज, पहले से कम है, तो काम भी मस्जिद का आपके सामने, ये सामने वाला तकरीबन मुकम्मल हो गया। अभी अंदर काम होगा, इधर बरामदों में काम होगा, बाहर वाली दीवारें होंगी, और जो बाकी है ना वो काम है, तकरीबन ये भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस आपसे मैंने यही कहना था कि आपको याद है ना, आपसे मैंने एक दरख्वास्त की थी, जो 50 देते हैं वो कितने देंगे? 100, और जो 100 देते हैं वो 200, और जिनको जितनी तौफीक है वो उतना ज्यादा हिस्सा मिलाएं, इसलिए कि अल्लाह के घर का काम हो रहा है। आखिरी एक हदीस सुन ले। मक्का फतह हो गया, जब मक्का पर आए थे तो 10,000 का लश्कर लेकर आए थे रसूलुल्लाह। जब अवाजन मक्का फतह, मक्का के बाद जंग पर नबी पाक तशरीफ ले गए, तो अब रसूलुल्लाह जब तशरीफ लेकर गए तो चूंकि मक्के फतह वाले फतह हो गए थे, मक्का फतह हो गया था, तो बहुत सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। तो अब लश्कर की तादाद जो थी वो बढ़ गई थी, 12,000 का लश्कर था, जिसे लेकर हजूर ताइफ की तरफ हवाजन के कबीलों से जंग करने के लिए गए। ये हवाजन के जो कबीले थे इनकी तादाद थी 30,000, और इस्लाम के लश्कर की तादाद कितनी थी? ऊंची आवाज से बोलना है, 12,000। काफिरों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 30,000। और मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 12,000। तो जब ये आमने सामने लश्कर हुए तो वो जो नौजवान कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे उन्हें अपनी ताकत पर घमंड हुआ, उन्हें अपनी ताकत पर घमंड हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इस बात को नकल करते हुए कहा कि जब वो हवाजन से गए तो वो इतराए अपनी तादाद पर, तो अल्लाह को यह बात पसंद ना। ये हवाजन के लोग बड़े जबरदस्त तीरंदाज। जब जंग शुरू हुई उस 30,000 ने हल्ला बोला तो 11,900 मैदान में बिखर गए, हजूर को छोड़कर पीछे हट गए। 100 बंदा सिर्फ रसूलुल्लाह के साथ था, 11,900 के पो उखड़ गए। ये बात याद रखिएगा, हुनैन की जंग में भी ऐसे हुआ जो इसके बाद हुई, और हवाजन की जंग में भी ऐसे हुआ। और के बाद हजूर तन्हा रहे, और किस लिए अल्लाह ने हजूर को तन्हा रखा? इसलिए कि आज इस्लाम में 2 तबकात ऐसे हैं। एक का अकीदा यह है कि नबी जब भी जीता है तो अली की वजह से जीता। दूसरी कौम का अकीदा है कि नबी जब भी कामयाब हुआ तो उमर की वजह से कामयाब हुआ। अल्लाह ने हवाजन और हुनैन में उमर और अली को नबी से दूर करके उम्मत को बतलाया, मेरा नबी ना अली का मोहताज है ना उमर का मोहताज है, मेरा नबी ना अली का मोहताज है ना उमर का मोहताज है, बल्कि उमर और अली मेरे नबी के मोहताज है। मेरा नबी किसी का मोहताज नहीं है, अगर वो मोहताज है तो सिर्फ अपने रब के मोहताज है। ताश की जंग में अली फरमाते, जब जोर का हल्ला पड़ा, फरमाते मैं 10 गज दूर जाकर गिरा हजूर से, मेरे पांव उखड़े में 10 गज दूर गिरा। अल्लाह ये दिखलाना चाहता था मेरा नबी किसी का मोहताज। ये अगर अकीदा है तो फिर जोर से बोले, मेरा नबी किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि सारी कायनात मेरे नबी की मोहताज है। जब हवाजन के लोगों ने वार किया ना, जंग छेड़ी और हमला जोर का किया, 11,900 तितर बितर हो गए, बिखर गए मैदान में, 100 बंदा रह गया। हजूर एक काले रंग की एक सिर्फ मादा खच्चर पर हजूर सवार थे। जब हजूर ने देखा कि इनके हमले को ये बर्दाश्त नहीं कर सके और ये दौड़ गए, तो नबी करीम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद से, अब्दुल्ला मेरी मुट्ठी के अंदर कुछ मिट्टी और कंकरियां रखो। सुभान अल्लाह। मेरी मुट्ठी के अंदर कुछ कंकरियां और मिट्टी रखो। जब हजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद से ये कहा ना, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरे सुनने से पहले उस खच्चर ने हजूर की बात को सुन लिया। सुभान अल्लाह। मैं आवाज सुन लिया, खच्चर ने हजूर की आवाज को सुना, तो उस से मादा खच्चर ने, लफ्ज़ हदीस के क्या है, उस से मादा खच्चर ने सोचा अगर अब्दुल्ला बिन मसूद मिट्टी हजूर के हाथों में रखेगा तो मेरी खिदमत कहां जाएगी। उसने कहा मेरी खिदमत कहां जाएगी, अब्दुल्ला बिन मसूद तो बढ़ जाएंगे। कहते इतना फरमाना था, इससे कबल मैं जमीन की तरफ झुकता, यकदम खच्चर जमीन पर बैठ गई और इस आलम में बैठी कि उसका पेट जमीन से लग गया। जब पेट जमीन से लगा तो हुजूर ने खुद अपने दस्ते मुबारक में कंकरी और मिट्टी उठा दी, कंकरी और मिट्टी उठाकर फरमाते खच्चर खड़ी हो गई। हुजूर ने यूं फेंकी लश्कर की तरफ, 30,000 का मजमा था,
جب حضور نے پھینکی تو ہر بندے کے کانوں میں بھی گئی، ناک میں بھی گئی، آنکھوں میں بھی گئی اور منہ میں بھی مٹی داخل ہو گئی۔ جب وہ زور سے جھٹکا مٹی کا لگا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے، حوازن کا لشکر، جنگ فتح ہو گئی۔ اور کتنا مال غنیمت آیا؟ 24,000 اونٹ۔ سبحان اللہ، آپ سے تو چھڑی سبحان اللہ نہیں نکل رہی ہے، سبحان اللہ، پتہ نہیں اس لیے اب آہستہ بولنے لگے ہو کہ پیر صاحب نے کہا اب ہر جمعے پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں مسجد میں۔ سبحان اللہ۔ اب تو ہم نے اور بھی پیسے لینے والا چکر چلا دیا آپ کے لیے۔ پچھلے جمعے ایک موٹر سائیکل یہاں سے چوری ہو گئی ہے، اور بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کے گھر سے کسی نمازی کی سواری لے گیا۔ انشاءاللہ اگر وہ یہاں کہیں سنتا ہے تو اسے واپس لوٹانی چاہیے، نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ اس کی پکڑ بڑی سخت۔ تو یہ بار سائیکل یہ سٹینڈ لگوا دیا ہم نے، آپ کی مرضی ہے کھڑا کریں گے تو وہ بچہ ہے وہ 20 روپے اس کو دینے، ویسے تو شہر میں 30 روپے، لیکن میں نے اسے کہا بھی آپ نے 20 لینے، کم از کم نمازی تسلی سے نماز تو پڑھیں گے۔ اور جوتوں کی شکایت ہوتی تھی، وہ ایک سید صاحب تھے ہمارے بڑے مسکین سے، ان کو ہم نے یہ جوتوں کا سٹینڈ ان کو دے دیا، تو وہاں رکھیں گے تو وہ 10 روپے آپ سے لیں گے، تو کم از کم آپ تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہم سہولت ایک آپ کو دے سکتے تھے۔ اب صرف سن لیجئے کہ وقت لیٹ ہوتی جا رہی ہے، کافی ٹائم اوپر ہو رہا ہے، بس توجہ کریں، آخری ایک جملہ سن لیں۔ اب کتنے اونٹ آئے؟ آواز اونچی ہونی چاہیے۔ یا اللہ جو بولے تو انہیں بھی اپنے محبوب کے صدقے اونٹوں سے مالا مال کر دیں، سبحان اللہ، اور اس سال جب قربانی آئے تو یہ اونٹ کا جانور خرید کر تیرے رستے پر قربان کر۔ کتنے اونٹ آئے؟ 24,000۔ فرماتے ہیں بکریاں کتنی آئیں؟ 40,000۔ سبحان اللہ، 10,000 گھوڑے اور گائے اور بھینسیں، 6,000 عورتیں مال غنیمت میں، اور 4,000 اوقیہ چاندی اور سونا مال غنیمت حاصل ہوئی۔ جب حوازن جنگ ہارے تو ان میں بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا تو اب انہوں نے اپنا حال حضور کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو لڑ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی فوج بھاگنے لگی ہے، تو ہم تو نازا تھے کہ ہم فتح یاب ہو گئے، اچانک ہمارے کانوں میں اور آنکھوں میں اور منہ میں مٹی داخل ہوئی، اور 30,000 کے لشکر میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ گئی ہو۔ آپ یہاں 30,000 نہیں ہیں، آپ تو 3,000 بھی نہیں ہیں، ہاں 300 سے زیادہ ہوں گے۔ ایک مٹھی یہ ہمارے پیر جمشید اقبال صاحب آپ کی طرف پھینکے، کتنے بندوں کے اوپر جائے گی؟ 10 بندوں پہ، 15 پہ، 20 پہ، 50 پہ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ مگر حضور نے جو مٹھی پھینکی ہے وہ 30,000 کی آنکھوں میں جا رہی ہے۔ وہ کتنے کی آنکھوں میں جا رہی؟ 30,000 تو کافر تھے، 12,000 صحابہ تھے، وہ 12,000 میں سے کسی کی آنکھ میں نہیں گئی، وہ صرف 30,000 کی آنکھوں میں گئی ہے۔ میں نے کہا ملا کیوں کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں؟ وہ جو مٹی میرے نبی کے ہاتھوں میں آ جائے اس مٹی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کی آنکھ میں جانا ہے اور کس کی آنکھ میں نہیں، میں نے کس کی آنکھ میں جانا ہے کس کی آنکھ میں نہیں جانا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ نے حضور کو یہ شانیں عطا کی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان شانوں کو ماننے سے ان کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو تو پھر بندہ حضور کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر کمال کوئی نہ ہو نا تو اس چیز سے محبت نہیں ہوتی، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں کمالات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وہ تھوڑا سا پوچھنا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ واخر دعوانا